أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، عباد الرحمن کی نمایاں خصوصیات کے عنوان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں آج پیش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عباد الرحمن میں شامل فرمائے، آمین. اس عنوان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ عباد بندوں کو کہا جاتا ہے اور رحمان اللہ کا ایک صفتی نام ہے، یعنی رحمان کے بندوں کے نمایاں خصوصیات، کچھ اوصاف ہے، کچھ علامتیں ہیں، کچھ شناخت اور پہچان ہیں، اور ایک لمبا عنوان ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ کم از کم 2 جمعہ خطبہ میں اس عنوان کو آپ کے سامنے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ سورۃ الفرقان کے چند آیتوں کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے رحمان کے خاص بندوں کی کون کون سی امتیازی خصوصیات کو بیان کیا ہے، وہ کون کون سی علامتیں ہیں، کون کون سی پہچان اور شناخت ہے جو ایک عباد الرحمن اللہ کے خاص بندوں میں ہونی چاہیے. آج کے جمعہ خطبہ میں 4 امتیازی اور نمایاں خصوصیات کو بیان کروں گا، اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ میں مزید چند خصوصیات کو بیان کروں گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر ان اوصاف کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 74 اور 75 میں اس بات کی وضاحت کی ہے اللہ رب العالمین نے کہ یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے، ہماری عبادت کا مقصد یہ ہے، ہماری توحید کا مقصد یہ ہے، اور ہمارے زندگی میں ہر وہ نیک عمل جسے ہم اور آپ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دے. یہی مقصد ہے. اور ان اوصاف کو، ان علامتوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ علامتیں ہیں تو تم یقینی جنتی ہو. تو وہ کون کون سی علامتیں ہیں؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 میں 2 علامتوں کو ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا، پہلی امتیازی اور نمایاں خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو اس کے اندر ہون کی صفت ہوتی ہے، اور ہون ہم اپنی زبان میں وقار اور سکونت کو کہتے ہیں. آرام کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ یہ عباد الرحمن کی اللہ رب العالمین نے صفت بیان کی ہے. اس کے برعکس آپ قرآن پڑھیں
اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر قرآن مقدس میں رحمان کے بندوں کے چلنے کی اوصاف کو بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کا جب ذکر کیا سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں، تو اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کی نصیحت کو بیان کرتے ہوئے کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی چال میں تیز رفتار نہیں بلکہ میانہ روی اختیار کیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ آپ ہموار زمین پر چلتے، لیکن ایسا محسوس ہوتا کہ آپ اوپری حصہ سے ڈھلوان کی طرف آپ آ رہے ہیں، اوپری حصہ سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا طریقہ تھا۔ وقار اور سکون کے ساتھ چلنا یہ رحمان کے بندوں کی پہلی علامت ہے۔ آج مومنوں میں خاص طور سے نوجوان طبقہ میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی ہے، اور جب وہ اپنی گاڑی اور سواری پر سوار ہوتے ہیں تو رحمان کے بندے کی اس خصوصیت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں لقمان ہی کی نصیحت کو بیان کرتے ہوئے، لقمان علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، حالانکہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ علیہ السلام اس کے لیے کہا جا سکتا ہے، تو انہوں نے یہ بات کہی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، یعنی زمین پر اکڑ کر مت چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، تکبرانہ چال مت چلو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، یقیناً تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تم زمین کو پھاڑ دو، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ پہاڑ کی بلندی کو تم پہنچ جاؤ، اتنے لمبے ہو جاؤ۔ جب تمہیں اتنی تمہاری طاقت نہیں ہے، پھر تمہارے اندر یہ کہاں سے یہ اکڑ پن اور تکبرانہ چال آ گئی؟ تیز رفتار چلنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر کرنے والوں کے بارے میں حدیث پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو کتنی وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھوں، اس روئے زمین میں ایک بادشاہ بھی گزرا ہے جس کا نام ہے قارون۔ قارون کا خزانہ مشہور ہے، اور اس پر کیسا عذاب آیا تھا آپ کو معلوم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس پر عذاب آیا اور وہ تکبرانہ چال چل رہا تھا، لشکروں کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے عذاب کو نازل کیا اور وہ زمین پر اللہ رب العالمین نے دھسا دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قارون یعنی ایک شخص، حدیث کے اندر وہ نام نہیں آیا، ایک شخص جو تکبرانہ چال چل رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھسایا اور وہ قیامت تک دھستا رہے گا۔ یہ تکبرانہ چال کی وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ کبر کرنا، تکبر کرنا یہ میری چادر ہے۔ جیسے ہمارے اور آپ کے دو لباس ہوتے ہیں، اگر لباس کو اتار دیا جائے، آپ اپنے لباس کو اتار کر کسی کو دے نہیں سکتے ہیں، انسان برہنہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا بھی دو لباس ہے، ایک جوڑا لباس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میری ازار، میری لنگی عزت ہے، میری لنگی کیا ہے؟ عزت ہے، اور تکبر کرنا، کبر کرنا یہ میری چادر ہے۔ اگر کوئی انسان ان میں سے کوئی کھینچنا چاہے، چھیننا چاہے، تو میں اسے عذاب دوں گا، سخت ترین عذاب دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے۔
تکبر کے بارے میں حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث نمبر 91 میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ بعض روایت کے اندر رائی کے دانے کے برابر، اور اس میں لفظ ذرہ استعمال ہو، یعنی معمولی تکبر بھی اگر ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لباس اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق و غمط الناس، یہ کبر کی تعریف ہے، دو چیز کے مجموعے کا نام تکبر ہے۔ بطر الحق یعنی حق چیز کو انکار کر دینا، اور وغمط الناس اور لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ حق چیز کو انکار کرنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا یہ کبر ہے، اور یہ چیز رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے اندر ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ ابلیس کی تاریخ اٹھائیے، قرآن پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنت سے ابلیس کو کیوں نکالا گیا تھا، کیوں نکالا گیا؟ جنت سے نکالنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 13 میں، سورہ بقرہ میں اور کئی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کو بڑے ہی اچھے انداز میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، اس جنت میں تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ فخرج منها فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا، تو ذلیل اور رسوا میں سے ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اصولی طور پر ابلیس کو جو جنت سے نکالا گیا تھا بنیادی سبب یہ تھا کہ اس کے اندر تکبر تھا۔ لہذا رحمان کے بندوں کی پہلی صفت کیا ہے کہ جب وہ چلتے ہیں زمین پر تو تکبر کرتے ہوئے نہیں، اکڑ کر کے نہیں، اور نہ ہی ایسے چال جو شریعت کے خلاف ہو، بلکہ چال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہیں۔ دوسری صفت اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے، اور دوسری امتیازی نشانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے، جاہلوں سے، بے علم لوگوں سے ان کی بحث ہوتی ہے تو کہتے ہیں سلامتی ہو، سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، ان سے بحث و مباحثہ میں نہیں لگتے۔ آج ہمارے درمیان لڑائیاں ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس کا آغاز بحث و مباحثہ سے ہو جاتا ہے، بحث و مباحثہ سے لڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو علم والے ہیں، جس کے پاس علم ہے، جانکاری ہے، علم کا مطلب یہ نہیں کہ کسی مدرسے، کسی اسکول، یونیورسٹی سے اس کے پاس سند ہو، سرٹیفکیٹ ہو، جس بات کا وہ جاننے والا ہے وہ اس کا عالم ہے، لہٰذا وہ انسان بحث و مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سلام متارکہ کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ سلام تحیہ نہیں، سلام کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ہم اور آپ جو ایک دوسرے کے سلام کرتے ہیں اس کو سلام تحیہ کہتے ہیں، اور جب کسی جاہلوں سے کہتے ہیں، ان پڑھوں سے کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی بحث کے آخری میں کہ تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو، میں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں، اور بہت سارے لوگ یہ جملہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ بے علموں کو دور ہی سے سلام۔ سلام کا مطلب یہاں تحیہ اور دعا نہیں بلکہ اس سے رخصتی ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص میں بھی ذکر کیا ہے، جو آیت نمبر 55 میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب یہ لوگ بے فائدے کی باتیں سنتے ہیں تو وہاں سے اعراض ہو جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔
بہرحال تو یہ دوسری صفت اور دوسری امتیازی خصوصیت کیا ہے کہ بے فائدے کی بحث مباحثہ میں نہیں پڑتے ہیں، بلکہ رحمان کے جو بندے ہیں اگر کسی جگہ پر بے فائدے کی بحث اور مباحثہ ہوتے ہیں تو ایسی جگہ سے سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم اپنی بات کو منانے کے لیے گھنٹوں پر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے۔ رحمان کے بندوں کی صفت تو یہ ہے کہ اپنے وقت کو برباد نہیں کرتے، وہاں سے سلام متارکہ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ رب العالمین نے جو سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے کون ہیں؟ تیسری امتیازی نشانی مسلمانوں یاد رکھیں کہ وہ ہے جو اپنی رات کو حالت قیام اور حالت سجدے میں گزارتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے اور قیام کی حالت میں رات کو گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی آیت قرآن مقدس کے کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اپنے پہلو کو بستر سے الگ رکھتے ہیں، رات میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے پہلو کو بستر سے الگ رکھتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف اور طمع یعنی خوف ڈر بھی ہوتا ہے، اللہ کے غضب کا ڈر، اور لالچ اور حریص بھی ہوتا ہے وہ بندہ، اللہ رب العالمین کی رحمت کی امیدوار بھی ہوتا ہے، اور وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو یہ رحمان کے بندے کی امتیازی شان اور خصوصیت یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، صحیح مسلم 1163 نمبر کی حدیث ہے، فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین نماز نماز تہجد ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نماز تہجد۔ اور اسلاف کی سیرت پڑھیں گے تو یہ جو سردیوں کا موسم چل رہا ہے، یہ سردیوں کا موسم بھی مومنوں کے لیے موسم خزاں ہے، اور یہ نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے۔ اسلاف کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور رات بڑی ہوتی ہے، رات میں قیام لمبے کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کے کتابوں کے اندر اور جو ہمارے اسلاف گزر چکے ان کا یہ عمل ہوا کرتا تھا کہ جب سردیوں کا موسم آتا تو ایسی صورت میں رات میں لمبے لمبے قیام کرتے اور دن میں کیا کرتے؟ روزے رکھتے تھے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ پوری رات ہم بستر پر نہ گزاریں بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور یہ عباد الرحمن کی اہم صفت ہے۔ کس وقت اللہ رب العالمین نے اس کو بھی ہمیں اور آپ کو سورہ زاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ لوگ رات کو بالکل سوتے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ پوری رات سو کر کے گزار دیتے ہیں، بلکہ سحر کے وقت، جس وقت سحری کرنے کا ہوتا ہے اس وقت کھڑے ہو جاتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں۔ گویا کہ آخری تہائی حصہ جو رات کا باقی رہتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر آتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے مجھ سے کچھ مانگنے والا میں اسے عطا کر دوں؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، مجھ سے کون مغفرت طلب کرنے والا ہے، معافی مانگنے والا ہے، میں اسے معاف کر دوں۔ جب اللہ کچھ دینے کے لیے، دعا قبول کرنے کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے پہلے آسمان پر آتا ہے، ہم اور آپ بستر پر اپنے رات کو گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ مومن جو خاص بندے ہیں رحمان کے، انہیں چاہیے کہ وہ پوری رات سوتے ہوئے نہیں بلکہ رات کا کچھ حصہ نماز تہجد میں گزاریں۔ اسی طریقے سے اگر
انسان نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا ہے کبھی، تو اس کے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔ سن لیجئے ایک عمل بطور خوشخبری کے میں آپ کو یہ عمل سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم 556 نمبر کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، جس نے نماز عشاء جماعت کے ساتھ ادا کی گویا کہ اس نے نصف رات یعنی آدھی رات تک قیام کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، اور جس نے نماز فجر کو ادا کی گویا کہ اس نے پوری رات قیام کی حالت میں گزار دیا۔ نماز عشاء کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بستر پر سوؤ گے، اللہ رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بستر پر سونا بھی قیام اللیل اور نماز تہجد میں تبدیل کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی نماز تہجد پڑھ لے تو اس کی فضیلت کو وہ پالے گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آخری میں جو آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ رحمان کے بندوں کی 3 خصوصیات۔ پہلی صفت کیا ہے کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری صفت کہ جب جاہلوں سے اور بے علم لوگوں سے ان کی بات چیت اور بحث ہوتی ہے تو وہاں سے گزر جاتے ہیں، بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 اور 66 میں فرمایا، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ اللہ رب العالمین سے رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں، یقولون ربنا اصرف عنا، پروردگار عالم ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ انها ساءت مستقرا ومقاما، اے اللہ اس سے بدترین جگہ اور اس سے ایسی بری جگہ اور کوئی نہیں ہے، یعنی سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ جہنم ہے۔ جہنم سے بچنے کی رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، کیا وہ دعا کرتے ہیں؟ کہا نہیں، یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، جو رحمان کے خاص بندے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈر اور خوف رکھتے ہیں اور وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ جہنم کیا ہے مسلمانوں؟ جہنم کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے صرف بطور تعارف پیش کر دوں تاکہ ہمارے دل کے اندر جہنم کا ایک نقشہ آ جائے۔ جہنم کی گہرائی کیا ہے؟ اتنی گہرائی ہے وہ جہنم کی کہ ایک اگر پتھر کو پھینک دیا جائے تو وہ پتھر لڑکتے لڑکتے 70 سال لگ جائیں گے اس کی گہرائی تک پہنچنے میں۔ آپ جہاز تو ہزاروں فٹ اونچائی پر اڑ رہے ہیں، اگر وہاں سے بھی آپ اگر کوئی ایک پتھر کو پھینکے تو منٹ کے اندر یہاں تک وہ پتھر پہنچ جائے گا۔ لیکن جہنم کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک زوردار آواز آئی، نہایت زوردار۔ صحابہ اکرام نے غور و فکر کیا آواز کیسی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم یہ کون سی آواز ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کوئی آواز تو سنائی دی ہے لیکن وہ آواز کہاں سے آئی ہمیں نہیں معلوم۔ غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ پتھر ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اور وہ پتھر آج اپنے آخری جگہ پر جا کر پہنچا ہے، یعنی جہنم کی گہرائی میں آج وہ پہنچا ہے۔ جہنم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے اس کا پھل کیا ہوگا؟ زقوم کا درخت کا پھل ہوگا۔ مسلمانوں،
زقوم کے درخت کا پھل ہوگا جو اسی جہنم کی جڑ سے نکلے گا، جس کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے کہ اس کا پھل گویا کہ شیطان کا سر ہے۔ شیطان کا سر آپ نے دیکھا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے گویا کہ زقوم کا پھل کیا ہے؟ شیطان کا سر ہے۔ لوگوں، جب جہنمی لوگ اس پھل کو کھائیں گے حلق میں اٹک جائیں گے، اللہ سے فریاد کرے گا پروردگار عالم ہمیں پانی چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کی عطریہ کٹ جائے گی۔ جہنم کی یہ کھانا ہے، پینا ہے۔ مسلمانوں، انسان کے جسم سے جو پیپ نکل رہے ہوں گے، لہو اور خون نکل رہے ہوں گے، یہ جہنمیوں کا پینا ہوگا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اوڑھنا اور بچھونا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کا لباس بھی جہنم کا آگ کا ہوگا، اس کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا، اس کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا۔ جہنم سے جو سایہ نکلے گا وہ بھی جہنم کے دھواں، آگ کے دھویاں کا سایہ ہوگا۔ جہنم میں جو پہاڑ ہوگا وہ بھی آگ کا پہاڑ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جہنم کے اس منظر کو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جہنم تو وہ جگہ ہے، آخری میں بات کہتا ہوں، جہنم تو وہ جگہ ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جس کو کبھی دنیا میں مصیبت آئی ہی نہیں، ہمیشہ اس نے خوشحالی میں زندگی گزاری ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، اسے جہنم میں ایک مرتبہ صرف جہنم کا سیر کرایا جائے اور نکال کر لایا جائے تو اپنی 60 سالہ 70 سالہ زندگی جو عیش و عشرت کے ساتھ گزاری تھی، وہ ساری عیش و عشرت کی زندگی کو بھول جائے گا اور کہے گا کہ میری زندگی میں کبھی آرام کا وقت آیا ہی نہیں۔ جہنم یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں، اور اس جہنم سے بچنے کی عباد الرحمن کیا کرتے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں، ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اے اللہ اس جہنم سے بچا جس سے بدترین جگہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں اور آپ کو جہنم سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 میں یہ آیت ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ دعا یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار عالم ہمیں دنیا میں بھلائی دے، اے پروردگار عالم ہمیں آخرت میں بھلائی دے، رب کریم ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعا ہمیں اور آپ کو مانگنی ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 192 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار۔ انسان رحمان کے جو بندے ہیں اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اے اللہ تو نے اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ مسلمانوں، سب سے بڑی ذلت، سب سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ جہنم میں داخل ہونا ہے۔ فقد اخزیت وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ لہذا رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے اس دردناک اور المناک جہنم سے بچنے کی رب سے دعا مانگتے ہیں۔ لہذا یہ 4 امتیازی اور نمایاں خصوصیات رحمان کے بندے کے ہو گئے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ میں مزید اور چند اوصاف آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو پہلی صفت یہ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کر کے نہیں بلکہ سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان پڑھوں سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں تو وہ بے فائدے کے وقت کو گواتے نہیں بلکہ سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں، اور رات میں پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں نہیں، پوری رات بستر میں نہیں بلکہ کچھ رات اللہ کی عبادت میں، کچھ رات بستر میں گزارتے ہیں۔ یہ تیسری صفت۔ اور چوتھی اور آخری صفت اللہ رب العالمین نے یہ بتائی ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو دردناک عذاب سے پناہ مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر عباد الرحمان کی تمام صفتوں کو پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہم تیرے
خاص بندے بن جائیں، اے اللہ تو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین شیطان کے ہم دشمن بن جائیں، اے اللہ تو ایسے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ الہ العالمین جب اپنے پاس بلا، رب کریم ایمان اور اسلام پر بلا۔ الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہے، اے اللہ تو نے شفا کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ رب کریم جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہیں، اے اللہ ہم نہیں جانتے، کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کی ماں، اور کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، اے اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تیرے پیارے ہو چکے ہیں، ہم نہیں جانتے کس حالت میں ہے۔ رب کریم اگر کسی بھی عذاب میں گرفتار ہے، اے اللہ تو ان کی عذاب کو دور فرما دے۔ رب کریم اس کی قبر کو نور سے منور فرما دے، قبر میں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دے۔ الہ العالمین جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بل الرؤوف الرحیم۔